نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بہت سے مسلمان رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کا اہتمام کرتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں ہر سال، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا عظیم و شان عمل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک ذریعہ ہے۔ حالانکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سے زیادہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو، حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عشرہ مبشرہ صحابہ کو، بدری صحابہ کو، باقی سارے صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی۔ تو پیارے پیغمبر کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کسی بھی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہیں کی۔ اگر یہ محبت کا ذریعہ ہوتا، محبت کا راستہ ہوتا، اس کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش ہوتی، دلیل ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم اور دی ہوتی، کوئی رہنمائی فرمائی ہوتی، تو کبھی بھی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس عمل سے پیچھے نہ رہتے۔ ایک روایت جو بڑی مشہور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دو قربانیاں کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی، میں اس لیے قربانی کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر سال۔ یہ روایت سندن صحیح نہیں ہے۔ اس روایت کی سند میں راوی ہیں عبداللہ بن لہیہ، یہ مختلط راوی ہے اور یہ روایت اختلاط کے بعد کی ہے، اس لیے یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ دوسرا، اس کی سند میں ابو الحسناء نامی راوی ہے جو مجہول ہیں، تو ان دو علتوں کی بنا پر یہ روایت تو ثابت ہی نہیں ہوتی، پایہ ثبوت کو پہنچتی نہیں ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تک بھی نہیں پہنچتی ہے، تو یہ دلیل کیسے بن جائے گی جو ثابت ہی نہیں ہے۔ ویسے مسلمانوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ساری دنیا کے مسلمان جتنے بھی نیک عمل کرتے ہیں، جتنا ہر نیک عمل کرنے والے کو اس کے نیک عمل کا اجر ملتا ہے، اتنا بغیر اس کی نیت کرنے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجر مل رہا ہے۔ ہر بندے کے اجر کے برابر اس کی ہر نیکی کے اجر کا جتنا اس کو اجر ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجر مل رہا ہے، کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ من دعا الی ہدی، جس نے کسی کو رہنمائی کی طرف، ہدایت کی طرف بلایا، تو اس بلانے کی وجہ سے کسی نے اس پر عمل کیا، تو جتنا اس ہدایت پر عمل کرنے والے کو اجر ملے گا، بلانے والے کو اس کے برابر کا اجر ملے گا، عمل کرنے والے کے اجر سے کوئی بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو ہمیں تو سارے اعمال، یہ قربانی ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، نماز ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، جتنی بھی نیکیاں ہم کرتے ہیں ساری نیکیاں ہمیں امام الانبیاء نے بتلائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے چونکہ ہمیں یہ بتلائی ہیں، آپ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، تو جتنا دنیا میں ہر نیکی کرنے والے کو اس کی نیکی کا اجر ملتا ہے، بتانے کی وجہ سے اس کی نیت کرنے کے بغیر ہی اتنا اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آٹومیٹک مل رہا ہے، ہمیں نیت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسلام دلیل کی اتباع کا نام ہے، اسلام اپنے خیالات کا نام نہیں ہے کہ بندہ اپنے جو اپنی سوچ اور خیال میں اچھی چیز لگے اس کو دین بنا لے۔ دین دلیل سے ہوتا ہے، خیال اور سوچوں سے نہیں ہوتا۔